الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا اما بعد بزرگان محترم اور برادران عزیز، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے رمضان کی مبارک ساعتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میسر فرما رکھی ہے، اس پر جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ تقریباً آدھا رمضان گزر چکا اور اب آدھا باقی ہے۔ فکر اس کی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کی رحمتوں اور برکتوں سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ حدیث میں اس شخص کو بڑا نامراد کہا گیا ہے جس پر پورا رمضان گزر جائے اور اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کرے۔ اللہ بچائے، اس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا کے لفظ استعمال کیے اس کے لیے، اور حضرت جبریل امین علیہ السلام نے اس پر آمین بھی کہی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے جو گھڑیاں عطا فرما رکھی ہیں یہ بڑی نعمت ہے، اور یہ جو بددعا دی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اس لیے دی اس شخص کو جو کہ سارا رمضان گزرنے کے باوجود گناہوں کی مغفرت نہ کرا سکے، یہ اس لیے دی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس رمضان کے مہینے میں گناہوں کی مغفرت کرنا اور کرانا انتہائی آسان کر دیا۔ چھوٹے چھوٹے عمل پر مغفرت کے وعدے، روزہ رکھ لو تو مغفرت، تراویح پڑھ لو تو مغفرت، کسی کو افطار کرا دو تو مغفرت۔ غرض ہر چھوٹے چھوٹے عمل کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالی نے مغفرت کے وعدے فرمائے ہوئے ہیں، تو مغفرت کے دروازے چوپٹ کھلے ہیں، شیطانوں کو قید کر دیا گیا ہے اور دلوں کو اللہ جل جلالہ کی طرف مائل کر دیا گیا ہے۔ تو اس لیے مغفرت بہت سستی ہے، آسان ہے۔ جو شخص اس سے بھی فائدہ نہ اٹھا سکے، اللہ بچائے، تو اس کو فرمایا کہ وہ نامراد ہو جائے وہ شخص۔ تو اللہ تعالیٰ نہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کا مصداق بننے سے ہر مسلمان کو محفوظ رکھے۔ کوشش کرنی ہے کہ اس مہینے کے اندر اپنی مغفرت کرا کے ان لوگوں میں اللہ تعالیٰ شامل فرمائے جن کو جہنم کی آگ سے آزاد کیا جاتا ہے رمضان کے اندر، وہ تقا رمضان، ان میں سے اللہ تعالیٰ شامل فرمائے۔ تو بھائی، استغفار اور توبہ، اس کی کثرت، اپنے جو گناہ سابق میں ہوئے ہیں ان سے ایک مرتبہ کھلے دل سے اللہ تعالیٰ کے حضور معافی مانگ کے توبہ کرتے اور استغفار کی کثرت کرتے رہے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جب رمضان کا مہینہ گزرے گا تو انشاءاللہ پاک صاف ہو کر، گناہوں سے پاک صاف ہو کر گزرے گا۔ یہ مہینہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
مہینہ آنے سے ایک دن پہلے شعبان کے آخری دن میں صحابہ کرام سے خطاب فرمایا اور اس میں اس مہینے کی عظمت بیان فرمائی، اس کے فضائل بیان فرمائے، اور اس میں یہ فرمایا کہ یہ شہر الصبر ہے اور شہر المواسات ہے۔ دو جملے، دو لفظ خاص طور پر استعمال کرتے ہیں۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور یہ مواسات کا مہینہ ہے۔ مواسات کے معنی غم خاری، ہمدردی، دوسروں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرنے کا مہینہ ہے۔ تو خاص طور پر ان دو چیزوں کا ذکر فرمایا اس میں، یعنی ویسے تو اگر دیکھا جائے تو روزوں کا مہینہ ہے، تراویح کا مہینہ ہے، اور اس کی آپ نے آگے اسی خطبے کے اندر اس کا ذکر بھی فرمایا، لیکن پورے مہینے کا جو نام رکھا اور پورے مہینے کو جو لقب دیا وہ شہر الصبر کا اور شہر المواسات کہ یہ مہینہ صبر کا ہے اور مواسات کا مہینہ ہے۔ صبر کا مہینہ ہونے کے معنی کیا ہے؟ صبر کا مہینہ ہونے کے معنی یہ ہے کہ یہ مہینہ اس غرض کے لیے ہے کہ بندہ اپنے نفس کی تربیت کرے اس بات کے اوپر کہ جس ناجائز کام کا دل چاہ رہا ہو آدمی اللہ کی خاطر اسے روک دے۔ روزہ اسی کی مشق ہے، کھانے کو دل چاہ رہا ہے نہیں کھائیں گے، پینے کو دل چاہ رہا ہے نہیں پیئیں گے، بیوی کے ساتھ اختلاط کا دل چاہ رہا ہے نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے منع کر دیا۔ تو نفسانی خواہشات کا مقابلہ اور نفسانی خواہشات کو اللہ کے حکم کے آگے پامال کرنے کا عمل، اس کی مشق کرائی جا رہی ہے۔ اس لیے اس کو کہا کہ شہر الصبر۔ صبر کے لفظی معنی ہے قرآن شریف میں بہت استعمال ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ ہمارے ہاں اردو میں تو صبر کو صرف اتنا سمجھتے ہیں کہ بھئی کسی کو تکلیف پہنچ گئی، مصیبت آ گئی، کسی کا انتقال ہو گیا، صبر کرو، یعنی اس کے اوپر کوئی زیادہ جزا فضا نہ کرو کوئی۔ لیکن شریعت میں صبر کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ صبر کے معنی ہے نفس کو باندھنا، اپنے آپ کو باندھنا، لفظی معنی یہ ہے۔ باندھنے کے معنی یہ کہ نفس تو بھاگنا چاہ رہا ہے، مثلا نماز کا وقت ہو گیا، نفس بھاگنا چاہ رہا ہے کہ یہاں نکلوں، یہاں اور بھاگوں۔ صبح کو فجر کا وقت ہو رہا ہے اور نماز کی آواز دی جا رہی ہے، نفس چاہ رہا ہے کہ میں سوتا رہوں، وہ نماز سے بھاگنا چاہتا ہے۔ اس کو باندھنا کہ نہیں کہیں اور نہیں جاؤ گے، نماز کو جاؤ گے۔ تو نفس کے خلاف، اس کی خواہشات کے خلاف، اس کے تقاضوں کے خلاف اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنا، یہ صبر ہے۔ صبر علی الطاعت کو کہتے ہیں۔ جس عبادت کی، جس طاعت کی انجام دہی میں نفس رکاوٹ بن رہا ہو، وہاں نفس کی بات نہ مانے، اللہ کی بات مانے، یہ صبر علی الطاعت۔ اور اسی طرح نفس بھاگ رہا ہے معصیت کی طرف، گناہ کی طرف، فلاں گناہ کر لوں، فلاں گناہ کا مزہ لے لوں، آنکھوں کو غلط استعمال کر لوں، زبان سے غیبت کر لوں، جھوٹ بول دوں، رشوت لے لوں۔ یہ دماغ پہ شیطان اور نفس جو ہے وہ گناہ کی طرف لے جا رہے ہیں۔ تو اس نفس کو باندھنا کہ نہیں تجھے اس معصیت کی طرف نہیں جانے دوں گا، یہ صبر علی المعصیہ۔
تو نفس کو باندھنے کا ساری تربیت رمضان میں یہی کی جا رہی ہے کہ اللہ کے حکم کو ماننے کی عادت ڈالو، نفسانی خواہشات کے پیچھے چلنے کی نہیں، اللہ کو کے حکم کو ماننے کی عادت ڈالو۔ اس لیے فرمایا شہر الصبر۔ تو بھائی کھانا پینا چھوڑ دے آدمی روزے میں، اور گناہ نہ چھوڑے، رشوت کھانا نہ چھوڑے، چوری کرنا نہ چھوڑے، غیبت کرنا نہ چھوڑے، جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، تو کیا ہوا بھائی؟ وہ صبر کا جو مہینہ تھا اس کا تم نے فائدہ تو اٹھایا نہیں، صرف کھانا پینا ہی چھوڑ دیا، اور جو پہلے سے گناہ کے کام تھے وہ چھوڑے نہیں۔ تو اللہ بچائے صبر کا وہ فائدہ حاصل نہ ہوا، روزے کا وہ فائدہ حاصل نہ ہوا کہ جس کو قرآن نے کہا تھا لعلکم تتقون۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے، لہذا عادت ڈالو اس بات کی کہ نفس جن گناہوں کی طرف مجھے لے جانا چاہ رہا ہے میں اس کی مخالفت کر کے، اس کے خواہشات کو پامال کر کے اللہ کا حکم مانوں گا۔ یہ ہوا مانا شہر الصبر۔ اور دوسرے فرمایا شہر البواسا، یہ ایک دوسرے کی غمخواری کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کی ہمدردی کا مہینہ ہے۔ یوں تو شریعت نے ہر حال میں ہی حکم دیا ہے غمخواری کا، دوسروں کے درد کو محسوس کرو، دوسروں کی ضرورتوں کو محسوس کرو، دوسروں کے کام آؤ، دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، ساری شریعت بڑی ہوئی تھا۔ لیکن اس خاص رمضان المبارک کے مہینے میں اس کو کہہ دیا کہ یہ مہینہ ہی غمخواری کا ہے، یعنی وہ جو ہم نے تمہیں حکم دیا ہے عام حالات میں کہ دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اس کے کام آؤ، ان کی خدمت کرو، ان کے دکھ درد میں شریک ہو، ان کے ساتھ ہمدردی کا برتاؤ کرو، اس کی مشق کرو اس رمضان کے مہینے میں۔ مشق یہ کرو کہ اس میں زیادہ سے زیادہ دوسروں کی ہمدردی کے کام کرو اور لڑائی جھگڑے سے بچو۔ یہاں تک فرما دیا کہ ان جہلا علی احدکم جاہل، اگر کوئی تم سے لڑائی کرنے آ جائے، لڑائی کرنے اور لڑنا چاہے تو کہتے اس سے ہی کہہ دو انی صائم، بھائی میرا روزہ ہے۔ جب کوئی شخص لڑائی کے موڈ میں آ جائے اور برا بھلا تمہیں کہنا شروع کر دے اور بلند آواز اس کی ہو جائے، ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دے، تو تمہارے نفس کا تقاضا تو یہ ہوگا کہ جتنی زور سے یہ بول رہا ہے اس سے دگنی زور سے میں جواب دوں اس کا، اور جس ترارے میں یہ آیا ہوا ہے تو میں بھی اتنے ہی ترارے میں آ کے اس کو اینٹ کا جواب پتھر سے دوں۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں، یہی تو موقع ہے تمہارے امتحان کا کہ کیا تم بھی اسی طرح جہالت کا معاملہ کر کے تم بھی اسے ویسے ہی لڑائی کو اتر آؤ گے؟ کا فرمایا نہیں، آج تمہارا امتحان ہے اور عادت اس کی ڈالنی ہے کہ اگر کوئی لڑنے آ بھی گیا ہے تو کہہ دو انی صائم، میرا روزہ ہے بھائی، میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا۔ تو لڑائی کرنے والا لڑائی پر تل کر آ گیا، اس کے ساتھ بھی یہ برتاؤ ہے کہ لڑوں گا نہیں۔ یہ مشق کرائی جا رہی ہے حلم کی، بردباری کی، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، جو
غصے کو پی جائیں اور لوگوں سے درگزر کریں، ان میں شامل کرنا مقصود ہے۔ ایک حدیث میں مروی ہے کہ انسان جتنے گھونٹ پیتا ہے ان میں سے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبوب گھونٹ ہے غصے کا گھونٹ۔ غصہ آ رہا تھا، دل چاہ رہا تھا میں اس کا منہ نوچ لوں، لیکن غصے کو پی گئے اللہ کے خاطر۔ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام نے پوچھا بہادر کون ہوتا ہے بھائی؟ سرکار تو لوگوں نے جواب دیا بہادر ہوتا ہے کہ جو کسی سے لڑائی ہو تو پچھاڑ دے دوسرے کو۔ فرمایا کہ نہیں، بہادر وہ ہے کہ جب غصہ آئے تو غصے پر قابو پا لے، وہ ہے بہادر۔ پچھاڑنے والا بہادر نہیں، بہادر وہ ہے کہ غصہ آ رہا تھا زبردست، نہیں چاہ رہا تھا کہ اس کا منہ نوچ لوں، اس کو برا بھلا کہہ دوں، اس کو گالیاں دے دوں، لیکن اللہ کی خاطر غصے کے گھونٹ کو پی گیا، یہ ہے، یہ مقصود ہے۔ تو دوسروں کے لیے راحت کا سامان بنو، تکلیف کا سامان بننے سے بچو، اپنے ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ یہ مواسات، تو مواسات یعنی غم خاری، دکھ درد میں دوسرے کے شریک ہونا۔ یہاں تک فرمایا کہ افطار کرا دو، افطار کرا دو کسی کو، تو کتنی بڑی فضیلت بیان فرمائی کہ اگر کوئی شخص ایک گھونٹ سے افطار کرا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آخرت کے پیاس سے محفوظ رکھے۔ تو کیا مسئلہ ہے کہ بھائی افطار کے وقت میں خود تو تم نے افطاریاں جمع کر کے رکھی ہوئی ہیں اور بہت کچھ جمع کر دیا، لیکن یہ بھی دیکھو کہ تمہارے آس پاس جو لوگ ہیں وہ بھی آیا افطار کے کرنے کی پوزیشن میں ہیں، ان کے پاس بھی اتنا ہے کہ وہ خود افطار کر سکے، اپنے بچوں کو کرا سکیں، اپنے گھر والوں کو، لہذا فضیلت بیان فرماتی دوسرے کا افطار کرنے، اور کہتے پیٹ بھر کا اگر کھلا دیا افطار کے موقع پر کسی کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ حیض و کثر سے ایسا جام پلائیں گے کہ اس کے بعد کبھی پیاس ہی نہیں لگی۔ تو یہ غمخواری کسی پہ اتنا ہی نہیں ہے کہ اپنا خود افطار کر کے بیٹھ جاؤ، اپنے پڑوسیوں کو دیکھو، اپنے ملنے جلنے والوں کو دیکھو، ان کے پاس اتنا ہے کہ نہیں ہے۔ اور ویسے بھی دوسروں کو صدقہ خیرات کی کثرت، حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں آپ کی سخاوت کہیں سے کہیں پہنچ جاتی، آپ یوں تو آپ کی سخاوت کا کوئی ٹھکانے ہی نہیں تھا، آپ کا دریا بہتا تھا سخاوت کا ہر آن، لیکن فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں آپ کی سخاوت ایسی ہوتی تھی جیسے چلتی ہوئی ہوا، جیسے ہوائیں چل رہی ہیں، یعنی بس مسلسل داد و دہش کا سلسلہ جاری ہے، جو آ رہا ہے لے کر جا رہا ہے۔ تو سرکار دو عالم نے اپنے عمل سے یہ بتلایا کہ جتنا اس زمانے میں کوئی خرچ کرو تو اللہ کے راستے میں کرو، کسی کی مدد کے لیے کرو، کسی بھی نئے کام میں کرو، اس کا ثواب۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس زمانے میں آدمی کوئی بھی نیکی کا عمل کرے تو اس کا اگر نفلی عمل کیا ہے تو اس کا ثواب فریضے کے برابر، اور فریضہ ادا کیا ہے تو اس کا ثواب 70 فریضے ادا کرنے کے برابر۔ تو اگر اسی لیے عام طور سے مسلمان جو ہے نا وہ اس مہینے میں زکوٰۃ نکالنے کے لیے یہ اس مہینے کو اس خیال سے منتخب کرتے ہیں کہ بھائی 1 روپیہ دیں گے زکوٰۃ کا تو وہ 70 روپے کے برابر ہوگا، 1000 دیں گے تو 70,000 کے برابر ہوگا،
اس لحاظ سے لوگ عام طور پر رمضان کے مہینے کو زکوٰۃ کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس کا انتظار کرتے ہیں۔ اس لحاظ سے تو اچھی بات ہے کہ رمضان میں اگر زکوٰۃ ادا ہو جائے تو بہت ہی اچھی بات ہے، لیکن بعض لوگ اس میں حد سے زیادہ غلو کرتے ہیں۔ رمضان سے پہلے زکوٰۃ فرض ہو گئی، یہ بھی سمجھا دوں کہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ رمضان میں ہی فرض ہوتی ہے زکوٰۃ، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ ہر انسان کی زکوٰۃ کی ایک تاریخ ہوتی ہے، وہ ہر انسان کی الگ ہوگی، یعنی وہ تاریخ جس میں پہلی بار انسان صاحب نصاب بنا، پہلی بار اس کے بعد اتنے پیسے آئے جو نصاب کے برابر ہوتے ہیں 52.5 تولے چاندی کے برابر، وہ اس کی تاریخ ہے زکوٰۃ۔ وہ چاہے شعبان ہو، چاہے رمضان ہو، چاہے رجب ہو، چاہے شوال ہو، چاہے ذوالقعدہ ہو، کوئی مہینہ ہو، جب پہلی بار انسان صاحب نصاب بنا وہ اس کی زکوٰۃ کی تاریخ ہو گئی۔ اب آئندہ ہر سال اس کو اسی تاریخ پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اگر کسی کو یاد نہیں ہے تو ایسے ہی اندازے سے، مناسب اندازے سے کوئی تاریخ مقرر کر سکتا ہے کہ بھئی یاد تو رہا نہیں پہلی بار کب بنے تھے، لیکن ایک اندازہ کیا کہ شاید رجب میں بنے تھے تو اس رجب کا مقرر کریں۔ رمضان کا اندازہ ہوتا ہے تو رمضان کا کریں، ضروری نہیں کہ رمضان ہی ہو۔ تو فرض پہلے بھی اگر فرض کرو رجب میں فرض ہو گئی، رجب کے مہینے میں فرض تو ہو گئی۔ اب بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو فرض تو ہو گئی، حساب بھی کر لیا رجب کے اندر، لیکن اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ جب رمضان آئے گا تو دیں گے۔ یہ بات صحیح نہیں، بلکہ جب فرض ہو گئی اور کوئی مستحق سامنے ہے تو اس مستحق کی ضرورت کے لحاظ سے اس کو دینا چاہیے، پہلے ہی دینا چاہیے۔ اس انتظار میں بیٹھا کہ جو کوئی 70 گنا ثواب ملے گا رمضان میں، لہذا بیچارے کا اگر 2 مہینے بھوکا رہے کوئی آدمی تو کوئی مذائقہ نہیں۔ یہ بڑی غلط بات ہے۔ اگر جتنی زیادہ ضرورت کے وقت میں آپ زکوٰۃ ادا کریں گے کسی کی ضرورت پورا کرنے کے لیے، اتنا ہی اجر و ثواب انشاءاللہ ملے گا۔ اس کے لیے رمضان کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، ضرورت کے اوپر رمضان۔ ہاں زیادہ زکوٰۃ ہے تو کچھ وسعت دیتی، کچھ رمضان کے لیے رکھ لی، کوئی رکھ لی۔ تو بھائی رمضان کے اندر زکوٰۃ اگر کسی کے ذمہ فرض ہے تو اس زمانے میں اب تک ادا نہیں کی تو رمضان کے مہینے میں ادا کرنے کی کوشش کرے، انشاءاللہ 70 گنا ثواب میں۔ اور واقعہ یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے معاشرے میں زکوٰۃ دینے والے بھی بہت ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دیتے ہیں، لیکن بڑی کوتاہیاں پائی جاتی ہیں اس کی ادائیگی۔ حساب کتاب نہیں رکھتے لوگ، حساب لگانا بھی نہیں آتا، کس طرح حساب لگایا جائے اس کا، تو اس کا نتیجہ یہ کہ کمی بیشی ہو جاتی، بیشی ہو جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن کمی ہو جاتی اور اس کے اوپر زکوٰۃ کے نہ دینے کا۔ تو اس لیے اس کے مسائل بھی معلوم کرنے چاہیے۔ ہر مسلمان کے ذمہ فرض عین ہے کہ وہ زکوٰۃ کے مسائل کو سمجھے۔ میرے بڑے بھائی حضرت مولانا مفتی محمد رفیع صاحب دامت برکاتہ کا چھوٹا سا رسالہ ہے احکام زکوٰۃ کے نام، چھوٹا سا ہے، وہ سب پڑھ لیں تو پتہ چل جائے گا کہ زکوٰۃ کے بنیادی احکام کیا ہیں۔ ہمارے یہاں مرکز الاقتصاد جو ہمارے یہاں قائم ہے، سینٹر آف اسلامک اکنامکس، اس کی طرف سے ہم نے ایک ہینڈ بل چھاپا ہوا ہے جس میں طریقہ لکھا ہے کہ زکوٰۃ کا حساب کیسے کیا جائے، اور اس کا فارم بھی بنا کے دے دیا ہے کہ کس طرح حساب لگایا جائے زکوٰۃ کا، وہ ساری تفصیلات۔ اس کا جاننا ہر مسلمان کے ذمہ فرض عین ہے۔ تو اس رمضان کے مہینے میں بھائی
اپنے علم میں بھی اضافہ کرنا چاہیے، دین کے علم میں بھی اضافہ کرنا چاہیے۔ تو یہ کتابیں پڑھ کر زکوٰۃ کے صحیح احکام معلوم کر کے پھر زکوٰۃ ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو چند موٹے موٹے احکام اگلے جمعہ میں عرض کر دوں گا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی عطا فرمائی اور موقع عطا فرمایا تو انشاءاللہ۔ لیکن یہ کتابوں کا میں نے حوالہ دے دیا ہے کہ ان کتابوں کے ذریعے بنیادی احکام معلوم کریں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے ہم سب کو اچھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔